مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والامہات وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. الف اللہ تو جان قربان میری جندے نور تھیں کل ظہور ہویا. الف اللہ تو جان قربان میری جندے نور تھیں کل ظہور ہویا. اول آخر ظاہر باطن ہر جا جندہ اسم اکبر مشہور ہویا. کھولے عشق محبوب دے راز مخفی سارے جگ اندر نورو نور ہویا. ان دے جیا حنیف نہ ہور کوئی جیڑا یار دی نظر منظور ہویا. مرشد وسے سہ کوہاں تے مینو دس سے نیڑے ہو. مرشد وسے سہ کوہاں تے مینو دس سے نیڑے ہو. کی ہویا بت اولے ہویا او وسے وچ میرے ہو. الف دی ذات صحیح جس کیتی او رکھے قدم اگیرے ہو. نحنو اقرب لب لیو سے باہو جھگڑے کل نبیڑے ہو. انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد شریف چشتی صاحب، عزت مآب حاجی عبدالغفار سلطانی صاحب، سرپرست اعلیٰ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ فیصل آباد، دیگر علماء کرام، سامعین ذی الاحتشام، آج کا ماہانہ درس قرآن و محفل درود پاک بسلسلہ 11ویں شریف جامع مسجد اکبری فیصل آباد میں منعقد ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 اور 101 کا کچھ حصہ
تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم ان لوگوں کی باتوں میں آؤ گے جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ۔ قرآن سے پہلے 3 کتابیں اور کچھ صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب زبور کوئی مستقل شریعت کی کتاب نہیں تھی، وہ محض ایک تصوف کی کتاب تھی۔ مستقل شریعت کی 2 کتابیں ہیں، ایک تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ایک انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو یہاں وہ لوگ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اس سے مراد یا تو تورات والے یہودی ہیں یا انجیل والے عیسائی ہیں۔ تو آیت کریمہ کا معنی یہ ہوا کہ اے ایمان والو، اگر تم یہود و نصارہ کی باتوں میں آؤ گے تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو پھر وہ لوگ تو تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ ایمان لانے کے بعد، بول دیں، ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ ذرا قریب قریب تشریف لے آئیں، یہ ایک تسبیح کے دانے ہیں، بکھرے ہوئے نہ ہوں، ایک لڑی میں قریب قریب اگر پروئے جائیں حسن 2 چند ہو جائے گا۔ اب ذرا پیار سے بولیں، بول دیں۔ ایک کفر ہوتا ہے اعتقادی، انہیں اپنا کام کرنے دے، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ ایک کفر ہوتا ہے اعتقادی، نظریات اسلام سے ہٹ جائیں، خواہ توحید کے عقیدے میں بگاڑ آ جائے اور شرک کی طرف چلے جائیں، یا رسالت کے عقیدے میں بگاڑ آ جائے اور کفر کی طرف چلے جائیں۔ ایک کفر ہوتا ہے اعتقادی یعنی نظریاتی گمراہی، اور ایک کفر ہوتا ہے عملی۔ نظریات تو اسلامی ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، حقیقی کارساز مانتے ہیں، اللہ ہی بذات مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ اور رسالت کے متعلقہ عقائد کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری رسول، اللہ کے محبوب، اللہ رب العزت کی عطا سے، اللہ کی عطا سے غیب جاننے والے، مشکلیں حل کرنے والے، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات دلانے والے، گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو ہدایت کا نور دینے والے، اللہ کی عطا سے۔ تو نظریات تو اسلامی ہوں لیکن اعمال ایسے ہوں کہ وہ زندگی جو اہل کفر گزارتے ہیں وہی زندگی اہل اسلام گزارے، عملی طور پر اہل کفر اور اہل اسلام میں فرق نہ رہے۔ عملاً وہ بھی نماز نہیں پڑھتے، ہم بھی نہ پڑھیں، وعدے کی پابندی وہ بھی نہ کریں، ہم بھی نہ کریں، والدین کا ادب و احترام وہ بھی خالی ہوں، ہم بھی خالی ہوں، اتحاد، اخوت، بھائی چارہ کی طاقت سے
وہ بھی محروم ہوں، ہم بھی محروم ہوں، تو عملی طور پر زندگی ان کی طرح ہو جائے تو اس کو کہیں گے عملی کفر۔ یعنی حکمی طور پر تو دائرہ اسلام میں ہے، لیکن اگر اعمال کو دیکھا جائے تو ان کے اعمال اور ان کے اعمال میں کوئی فرق نظر نہ آئے، اسے کہتے ہیں عملی کفر۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کی باتوں میں نہ آؤ، ورنہ وہ تمہیں ایمان لانے کے باوجود، مومن ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود وہ تمہیں کافر بنا دیں گے۔ نظریات تو تمہارے اسلامی ہوں گے، لیکن کردار جو ہے وہ ان سے کوئی مختلف نہ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کفر سے بچنے کا حل بتایا، فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ تمہاری زندگی کیسے کافرانہ زندگی ہو سکتی ہے جبکہ دو کاموں کا اعادہ ہوتا رہے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تمہیں خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتی جائی رہیں، تمہارے کانوں میں قرآن کی آیات کے نغمے گونجتے رہیں، تمہاری زبانوں پر قرآن کی تلاوت کی آبشار رہے، تمہاری آنکھوں میں قرآنی الفاظ و نقوش کے تصورات رہیں، تمہاری آنکھوں میں قرآن کا نور رہے، تمہارے کانوں میں قرآنی تلاوت کی آواز اور نغمات رہے، تمہارے دل میں قرآن کے نور کا سرور رہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہیں یہ احساس رہے کہ ہمارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ دو کام ہوتے رہے، تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا رہے، قرآن کی تلاوت تمہارے کانوں میں رس گھولتی رہے، اور تمہارا دل محسوس کرتا رہے کہ اللہ کا رسول ہم میں موجود ہے۔ رسول خدا کی موجودگی کا احساس اور قرآن کی تلاوت، اگر یہ دو کام تمہیں نصیب رہے تو کبھی تم کفر کی زندگی میں نہیں جا سکتے، کبھی تم کفر کی زندگی میں نہیں جا سکتے۔ اور اگر ان دونوں میں سے ایک بھی ہاتھوں سے دامن چھوٹ گیا تو پھر کفر کا وہ دروازہ کھلے گا کہ جس کو بند نہیں کر سکو گے، جس کو تم بند نہیں کر سکو گے۔ تو کفر سے بچنے کا قرآن نے جو حل بتایا، خدا نے جو حل بتایا وہ یہ ہے، پہلی بات قرآن کے ساتھ رابطہ مضبوط رہے، دوسری بات مصطفیٰ کی موجودگی کا احساس رہے۔ بول دو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس رہے۔ تو جب تک یہ دو چیزیں رہیں گی کفر کا دروازہ بند رہے گا، کفر کا دروازہ بند رہے گا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے قرآن کا دامن تو پکڑا، قرآن کی تلاوت تو کی، ترجمہ بے عین ہی یا کچھ اپنی بھی کچھ ساتھ ملا کر، بے عین ہی ترجمہ یا کچھ اونچ نیچ کرتے ہوئے قرآن کے ساتھ تو رابطہ رکھا، لیکن رسول کی موجودگی کا احساس دل سے نکال دیا، رسول کی موجودگی کا احساس دل سے نکال دیا۔ تو کہتے رسول نعوذ باللہ من ذالک فوت ہو گئے، مٹی ہو گئے، خاکم بدہن، وہ الفاظ بھی بولے نہیں جاتے جو وہ بولتے ہیں۔ یعنی قرآن کے ساتھ تو رابطہ رکھا لیکن رسول کی موجودگی کا احساس دل سے نکال دیا، وہ بھی حق پر نہ رہ سکے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے رسول کی موجودگی کا احساس ہی نہیں بلکہ اس پر دلائل بھی بے شمار دیے،
لیکن کمزوری یہ آئی کہ قرآن کے ساتھ رابطہ مضبوط نہ رہا. وہ نعت خوانی کے اوٹ میں شعر و اشعار کی دنیا میں چلے گئے. وہ قرآن کے ساتھ رابطہ مضبوط نہ رکھ سکے. لیکن جنہوں نے قرآن کا دامن چھوڑا وہ افراط میں آگے نکل گئے. جنہوں نے رسول کی موجودگی کا احساس دل سے نکالا وہ تفریق کی راہوں میں چلے گئے. حق کی راہ تبھی ملے گی جب قرآن کی تلاوت کے ساتھ بھی رابطہ رہے، رسول کی موجودگی کا احساس بھی رہے. قرآن کی تلاوت رہے تاکہ دل چمکتا رہے، تاکہ فرمایا خبردار ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اور دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. عرض کی حضور دلوں کا زنگ کیسے ختم ہوتا ہے؟ فرمایا موت کو یاد کرنے سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے. دل چمکتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے دل چمکتے ہیں. یہ نور ہے، نورانیت دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب دل چمکے تو پھر اس کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں احساس رہے کہ میرا رسول مجھے دیکھ رہا ہے. میرا رسول، بول دیجیے، میرا رسول، قرآن کہتا ہے فیکم رسولہ، اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، تم میں اللہ کا رسول ہے. یہ دل میں احساس رہے. اور یہی عقیدہ حاضر و ناظر ہے. یہی عقیدہ حاضر و ناظر کا مطلب یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وجود کے ساتھ یہاں ہم میں موجود ہیں. ان کا اپنا وجود مسعود باجود روضہ انور میں ہے، منبع رحمت ہے، مخزن برکت ہے. اور وہ روضہ انور میں بحیات حقیقیہ موجود ہیں. اپنے وجود کے ساتھ روضہ انور میں موجود ہیں اور اپنے علم اور تصرف کے اعتبار سے کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں. اپنے علم اور اپنے تصرف کے اعتبار سے. اس کی مثال آپ کو سمجھا دوں. غزوہ موتا کا موقع ہے. غزوہ موتا کا موقع ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لشکر بھیجا. اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ کیسر روم کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا. اور جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد نبوت کا پیغام لے کر مقام موتا پر پہنچا تو کیسر روم کا گورنر شام کا جو گورنر تھا اس کا نام حارث تھا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو موتا کے مقام پر شہید کر دیا. جب خبر پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر دے کر حضرت زید بن حارثہ کو اسی جگہ پر بھیجا اور پھر فرمایا کہ اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو جھنڈا حضرت جعفر اٹھا لیں، اور اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جائیں، حضرت جعفر بن طیار، تو پھر جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ تھام لیں. یہ 3000 کا لشکر مقام موتا پر پہنچا. موتا اس جگہ کا نام تھا جس کی نسبت سے اسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے. اور جنگ شروع ہوئی. یہ کوئی ایک دن کا سفر نہ تھا، گھنٹوں کا سفر نہ تھا، دنوں اور ہفتوں کا سفر تھا. دنوں اور ہفتوں کا سفر طے کرتے ہوئے وہاں پہنچے. اگر کسی کو پیغام دے کر بھیجا جاتا تو وہ گھنٹوں میں نہ پہنچتا بلکہ وہ دنوں اور ہفتوں میں پہنچتا. جتنی دیر جانے پہ لگی اتنی ہی دیر آنے پہ لگتی. ٹیلی فون وہاں نہ تھے، یہ الیکٹرانک میڈیا نہ تھا، ٹیلی ویژن کے سگنل نہ تھے. ادھر غزوہ ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور ادھر
صحابہ کی موجودگی میں مصطفیٰ کریم بیٹھے حالات جنگ کا بیان کر رہے ہیں. ادھر جنگ ہو رہی ہے اور ادھر کملی والے محبوب مدینے کی سرزمین پہ حالات جنگ بیان کر رہے ہیں اور فرمایا میرے صحابیوں اب جنگ چھڑ گئی اور جھنڈا میرے زید نے اٹھا رکھا ہے اور وہ خوب داد شجاعت دکھا رہے ہیں. اب میرے زید کا دایاں ہاتھ کٹ گیا, انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور فرمایا میرے صحابہ اب میرے زید کا بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا. انہوں نے جھنڈا اپنی اس گردن کے ساتھ پکڑ لیا ہے. پھر کہا کہ اب میرا زید شہید ہو گیا اور جھنڈا جعفر نے پکڑ لیا. اب وہ لڑ رہے ہیں, اب وہ لڑتے ہوئے دائیں طرف جا رہے ہیں, اب وہ بائیں طرف صف کو چیر رہے ہیں. فرمایا اب میرا جعفر بھی شہید ہو گیا. اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا ہے. اب عبداللہ بن رواحہ لڑ رہے ہیں, لڑتے لڑتے اب میرے عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے ہیں. اب جھنڈا خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے. اب جھنڈا خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے اور فرمایا لو میرا خالد جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اب وہ اپنے لشکر کو بچا کر واپس لے آنے میں کامیاب ہو گیا ہے. اب خالد بن ولید لشکر کو بچا لینے میں, کیونکہ یہ 3000 تھے وہ 3 لاکھ تھے, ان کی تعداد لاکھوں میں تھی, یہ ہزاروں میں تھے, اس لیے یہاں یہی بہتر تھا اور سپہ سالار کی یہی عقل مندی تھی کہ اب یہ اپنے لشکریوں کو زندہ سلامت بچانے میں کامیاب ہو جائے. ادھر جنگ ہو رہی ہے ہزاروں میل دور اور ادھر ٹیلی فون بھی نہیں ہے, ادھر ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے, ریڈیو بھی نہیں ہے, الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں ہے, اور مصطفیٰ کریم مدینے میں بیٹھے حالات جنگ بیان کر رہے ہیں, حالات جنگ بیان کر رہے ہیں. تو پھر کیا کہیں گے؟ یہی مانیں گے نا کہ اپنے وجود کے اعتبار سے مدینہ میں ہیں اور اپنے نور کے اعتبار سے جنگ موتا میں ہیں. وجود کے اعتبار سے مدینہ میں ہیں اور اپنے علم اور اپنے تصرف اور اپنی نورانیت اور اپنے فیضان نبوت کے اعتبار سے پوری کائنات میں ہیں, پوری کائنات میں. تبھی تو ابھی حبشہ کے نجاشی کی موت کا پیغام نہیں آیا تھا کہ کملی والے محبوب نے پہلے ہی کہا میرے صحابیوں صفیں سیدھی کر لو, نجاشی فوت ہو گیا, اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے, اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے. تو کملی والے محبوب اب اندازہ کریں, ایک ہوتا ہے غزوہ, ایک ہوتا ہے غزوہ, ایک ہوتا ہے سریہ. جس جنگ میں کملی والے محبوب خود شرکت فرمائیں اسے غزوہ کہتے ہیں, جیسے غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ تبوک. یہ غزوات ہیں کہ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے, اور جن میں کملی والے محبوب خود اپنے وجود کے ساتھ ظاہری طور پر موجود نہ ہوں اسے غزوہ نہیں کہتے, اسے سریہ کہتے ہیں, اسے سریہ کہتے ہیں. لیکن جنگ موتا اس کا شمار سرایا میں نہیں کیا جاتا, اس کا شمار غزوات میں کیا جاتا ہے. اس کو غزوہ کیوں کہتے ہیں؟ کملی والے محبوب اپنے ظاہری وجود کے ساتھ تو گئے نہیں, تو اسے غزوہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو نہیں گئے لیکن آپ نے ظاہر کر دیا کہ میرا وجود کہیں بھی ہو میرا فیض ہر جگہ ہوتا ہے, میری نگاہ ہر جگہ ہوتی ہے. تو یہ جنگ موتا ہے. تو اسی طرح عقیدہ حاضر و ناظر یہ ہے کہ اپنے ظاہری وجود کے ساتھ, ظاہری وجود کے ساتھ تو مدینہ میں ہیں لیکن اپنے علم اور اپنے تصرف کے اعتبار سے وہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہیں, وہ کائنات کے ذرے ذرے. اور جب چاہیں اپنے ظاہری وجود کے ساتھ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں, جب چاہیں جہاں چاہیں, کوئی رکاوٹ اللہ نے اختیار دیے ہیں.
جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جائیں. جیسے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے ایک قدم آگے بڑھا دیا, ایک قدم ہاتھ اونچا کر دیا, جیسے کوئی چیز اتار رہے ہوں. صحابہ نے عرض کی حضور نماز کے دوران عجیب معاملہ دیکھا, ایک قدم آگے بڑھا دیا اور اوپر یوں ہاتھ مبارک فرمایا جیسے کوئی چیز توڑنے والے ہوں. فرمایا صحابہ ظاہری طور پر تو میں تم میں موجود تھا, لیکن در حقیقت میں خدا کی جنتوں کی سیر کر رہا تھا اور میرا ہاتھ جنتی انگوروں کی بیل پر تھا. میں نے چاہا کہ اپنے صحابہ کے لیے کچھ لے جاؤں, پھر سوچا کہ اللہ کے پردے ہیں پردے رہ جائیں, یہ پردے ہیں پردے رہ جائیں. اگر ایک خوشہ انگور کا لے آتا تو قیامت تک تم اسے کھاتے رہتے, وہ انگور کا خوشہ ختم نہ ہوتا. تو نماز پڑھتے ہوئے جنت میں تشریف لے گئے. ظاہری طور پر جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے بھی جائیں. یہی عقیدہ حاضر و ناظر ہے کہ یہ دل میں بٹھایا جائے کہ وہ مجھے بولو وہ ہمیں, جب یہ دل میں رہے گا کہ میرا رسول مجھے دیکھ رہا ہے, پھر جھوٹ بولنے کی جرت تو نہیں ہوگی, پھر کم ناپنے تولنے کی جرت تو نہیں ہوگی, پھر سود لینے دینے کا معاملہ تو نہیں ہوگا, پھر رشوت دینے لینے کے مراحل تو نہیں ہوں گے, پھر یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی جب یہ احساس دل میں ہوگا کہ میرا رسول مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رسول مجھے, وہ ہم میں موجود ہے, وہ ہم میں موجود ہیں. اور یہی فلسفہ سلطان العارفین نے بڑے آسان پیرائے میں رکھا. آپ نے فرمایا کسی کی علمی تحقیق کا نتیجہ جو نکلے, کوئی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور عقل پر سواری کرتے کرتے یا اس نتیجے پر پہنچے کہ حاضر و ناظر نہیں ہے, یا کوئی اپنے علم کی بنیاد پر اللہ کی مدد کے ساتھ اس نتیجے تک پہنچ جائے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں. ارے تمہاری علمی تحقیق کا نتیجہ جو بھی ہو, امتی ہونے کے اعتبار سے تم پر لازم ہے کہ تم یہ سمجھتے رہو کہ میرا نبی مجھے دیکھ رہا ہے. چھوڑو تحقیقوں کو, چھوڑو تحقیقوں کو, چھوڑو علم کو, علموں بس کریو یار, علموں ہکو الف آسانو درکار, سامنے بس ایک الف کافی ہے, علموں بس کریو یار, علموں بس کریو یار. یہ دلائل کی دنیا تمہیں کہیں گھسیٹتی پھرے, لیکن امتی ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ تو دل میں رہے. جیسے سلطان العارفین نے کہا کہ مرشد وسے سے کو ہاتے مینو دس سے نیڑے ہو. مرشد وسے سے کو ہاتے, فرمایا وہ دور دراز ہیں, ہزاروں میل دور ہیں, ان کا وجود ظاہری مدینے کی سرزمین پہ ہے جسے عرش سے بھی بالا تر کر رہا ہے, یہ ان کا وجود ہے. لیکن میرا تعلق یہ ہے کہ مینو دسے نیڑے ہو, مینو دسے. جب طریقت کی دنیا میں چلتے ہیں, جب تصوف کے میدان میں آتے ہیں, تو پہلا سبق کیا ہے؟ تصور شیخ. پہلا کیا سبق ہے؟ تصور شیخ. تصور شیخ کا مطلب یہ ہے کہ شیخ, رہنما, ہادی, پیر و مرشد کی یاد میں گم رہنا, شیخ کی یاد میں گم رہنا. اور یہ ان لوگوں نے بھی لکھ دیا اپنی کتابوں میں جو عقیدہ حاضر و ناظر کو نہیں تسلیم کرتے. وہ بھی لکھ گئے کہ مرید کو چاہیے کہ وہ اس تصور میں ڈوبا رہے کہ میرا پیر میرے ساتھ ہے, میرا پیر مجھے دیکھ رہا ہے. ارے
اگر ہاتھ میں ہاتھ دینے سے مرید کا تقاضا ہے، مریدی کا تقاضا ہے کہ مرید سوچتا رہے میرا پیر مجھے دیکھ رہا ہے، تو کلمہ پڑھنے سے امتی کا تقاضا نہیں بنتا کہ وہ جانتا رہے کہ میرا نبی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا نبی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان سے بڑا پیر کون ہوگا؟ ان سے آگے والا مرشد کون ہوگا؟ جہاں پر رشد و ہدایت کی بھی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں رشد و ہدایت بھی نقطہ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ تو سلطان العارفین نے تو سارے جھگڑے ہی نبیڑ دیے، فرمایا کیا ضرورت ہے تمہیں اس دنیا میں جانے کی جس دنیا کی سمجھ ہی نہ آئے؟ تم اعتراض کرتے ہو کہ نبی کو حاضر ناظر مانے یا نہ مانے، جو کہتے ہیں مانو وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں نہ مانو وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ سلطان صاحب نے تمہیں حل دے دیا، فرمایا دلائل کی دنیا سے نکل جاؤ، دل سے فیصلہ لو کہ نبی اور امتی کا جو تعلق ہے اس تعلق کا تقاضا کیا ہے۔ فرمایا تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے نا، تو اب میرا دل کہتا ہے کہ مرشد وسے سہ کو ہاتے مینوں دسے نیڑے ہو، مینوں دسے نیڑے ہو۔ پھر آگے فرما دیا کیوں نیڑے دستا ہے، کیوں قریب نظر آتا ہے، یہ عقیدہ حاضر و ناظر اپنانا کیوں پڑتا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں اس نے بسیرا کر دیا ہے، میرے دل میں کی ہویا بت اولے ہویا، کی ہویا بولو، کی ہویا بت اولے ہویا۔ یہ پیکر بشریت ہمیں نہیں نظر آتا، ہماری آنکھیں اس کے وجود کو نہیں دیکھتی، ان کا دیدار نہیں کرتی، تو کیا ہوا؟ کی ہویا بت اولے ہویا، او وسے وچ میرے ہو، او وسے۔ فرماتے ہیں نظر نہ آنے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ دور ہیں، توجہ ہے، نظر نہ آنے کی یہ وجہ نہیں کہ وہ دور ہیں، نظر نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قریب اتنے ہیں کہ نظر نہیں آتے، کیونکہ دکھائی دینے کے لیے بھی کچھ دوری چاہیے، توجہ ہے، دکھائی دینے کے لیے بھی کچھ۔ میری بات کی طرف توجہ رکھو، دیکھیں یہ مجھے مائک نظر آ رہا ہے نا، کیونکہ یہ آنکھ سے کچھ دور ہے، اگر میں اسے بالکل آنکھ کے قریب کر لوں گا نظر آئے گا؟ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ کو یہ ستون یہ دیواریں نظر آ رہی ہیں، آپ اپنی آنکھوں کو بالکل قریب ملا دو، نظر آئیں گی؟ پتہ چلا کہ نظر آنے کے لیے بھی کچھ دوری چاہیے، نظر آنے کے لیے، دکھائی دینے کے لیے بھی کچھ دوری چاہیے۔ میری جان میرے اندر موجود ہے، نظر نہیں آتی، کیوں؟ قرب اتنا ہے کہ نظر نہیں آتی، قرب اتنا ہے کہ نظر نہیں آتی۔ یہ دوریاں نہیں، یہ تو قرب کے تقاضے ہیں۔ خدا کہتے ہیں نحن اقرب من حبل الورید، ہم تیری شاہ راغ سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن کبھی نظر نہیں آیا۔ جب اتنا قریب ہے نظر کیوں نہیں آتا؟ دوری تو رہی نہیں ہے، قربتیں اتنی ہیں کہ دکھائی نہیں دیا جاتا۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں بس کی ہویا بتولے ہویا، او وسے وچ میرے ہوں، ارے میری آنکھیں اس کا دیدار نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ اتنا قریب ہے کہ آنکھوں سے بھی زیادہ قریب ہے، میری آنکھوں سے بھی زیادہ میرے قریب چلا گیا ہے، وہ میرے اندر موجود ہے۔ اور یہیں سے بتا دیا کہ جس کا نبوت کے ساتھ تعلق باطن والا ہوگا، جس کا نبوت کے ساتھ تعلق قلب والا ہوگا، وہ مانے گا کہ مینوں دسے نیڑے ہوں، وہ مانے گا کہ نبی قریب ہے، حاضر و ناظر ہے۔ اور جو نہیں مانتا سمجھو کہ اس کے قالب کا تعلق ہے، قلب کا تعلق نہیں ہے، اس کے قالب کا تعلق ہے، قلب کا تعلق نہیں ہے۔ فرمایا الف دی ذات صحیح جس کی تھی اور رکھدہ قدم اگیرے ہوں، الف دی ذات صحیح جس کی تھی، فرمایا کہ الف دی ذات مطلب یہ خدا کے ساتھ تعلق جس نے ٹھیک کر لیا،
خدا کے ساتھ تعلق جس نے ٹھیک، وہ پیچھے نہیں قدم رکھتا، وہ آگے قدم رکھتا ہے. وہ پیچھے نہیں قدم رکھتا، وہ آگے قدم رکھتا ہے. پچھلا قدم کیا ہے؟ کہ کسی کا خدا کے ساتھ تعلق ہو اور اس تعلق کا وہ اسے فائدہ کچھ نہ ہو، تعلق کا فائدہ کچھ نہ ہو. دیکھو نا، اگر کسی کا ایس ایچ او کے ساتھ تعلق ہو جائے تو اس کے عہدے کا یہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے. بولو، اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا؟ بولو، اٹھاتا ہے نا؟ تو سارے بول دو کہ اٹھاتا ہے. اگر کسی کا ڈی آئی جی، آئی جی، ایم این اے، ایم پی اے کے ساتھ تعلق ہو جائے تو اس تعلق کی وجہ سے اسے کچھ اختیار ملتے ہیں. اس کی پوزیشن عام آدمی جیسی نہیں رہتی، وہ آگے چلا جاتا ہے، فارورڈ ہو جاتا ہے. ارے اگر دنیا کے منصب والوں کے ساتھ تعلق ہو جائے اسے اختیار مل جاتے ہیں، تو جس کا تعلق عرشوں کے خدا کے ساتھ ہو وہ بے اختیار رہتا ہے، اسے کوئی اختیار نہیں رہتا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فرمایا الف دی ذات صحیح جس کی تھی اور رکھ دے قدم اگیرے ہو. جس کا تعلق خدا سے ہو جائے وہ پیچھے قدم نہیں رکھتا، وہ آگے قدم رکھتا ہے. لہذا جو نبی کے متعلق چھوٹا عقیدہ رکھتے ہیں یا جھوٹا عقیدہ رکھتے ہیں وہ خود پیچھے قدم رکھے ہوئے ہیں. ان کا اپنا قدم پیچھے ہے، وہ اس دہلیز میں آیا ہی نہیں، وہ اس جہان میں آیا ہی نہیں، وہ ان قربتوں میں آیا ہی نہیں. جو کبھی ایس ایچ او کے پاس بیٹھا ہوگا وہی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ سلام دعا رکھنے والا کیا کیا فائدے لے سکتا ہے. دوسرے کو کیا پتا؟ فرمایا جس کو خدا کی لگن لگی ہوگی اسے پتا چلے گا کہ جس کو اللہ نے محبوب بنایا ہے پھر کتنا اختیار دیا ہے، پھر کتنی شان دی ہے، پھر کتنی عظمت دی ہے. اور فرمایا نحنو اقرب لبلیو سے، وہ کہتا رہا کہ میں تمہارے قریب ہوں، وہ کہتا رہا کہ میں تمہارے، بولو یارو، بول دو، ہمارے بھی قریب ہے نا، آپ کے بھی قریب ہے نا، فرید الدین گنج شکر کے بھی قریب ہے نا. بولو، وہ تو نمک کو بھی شکر بنا دیتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں. غوث اعظم کے بھی قریب ہے نا، ہمارے بھی قریب ہے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. پتا چلا کہ ہم نے اس کی قریبی کو اپنے علم سے جانا ہے لیکن اس کے قرب کو تلاش نہیں کیا. اس کے قرب کو وہ کہتا رہا کہ میں تمہارے قریب ہوں لیکن ہم اس کی قربتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، ہم اس سے کچھ اپنا منوا نہ سکے، ہم اس کی قدرتوں اور کرشمہ ہے قدرت کا کوئی جلوہ نہ کر سکے. لیکن جب مصطفیٰ کو دل میں بسایا تو پھر اس کی قربتوں کا بھی پتہ چل گیا. پھر اس کی قربتوں کا پتہ یوں چلا کہ آئے تھے کروڑ کا راستہ پوچھنے، پھر شیخ سلطان العارفین نے کروڑ نہیں توڑ پہنچا دیا. آئے تھے کروڑ جانے، وہ توڑ لے گئے. توجہ ہے؟ یہ کب ہوا؟ جب اس نے پہچان لیا کہ نحنو اقرب لب لیو سے، نحنو اقرب لب لیو سے بہو، کہ جھگڑے کل نبیڑے ہو. جب اس کی قربتیں مل گئیں تو پھر سارے جھنجٹ ختم ہو گئے، یہ مناظرے پیچھے رہ گئے، یہ دلائل کی دنیا پیچھے رہ گئی، یہ فلسفے پیچھے رہ گئے، یہ گفتگو پیچھے رہ گئی، یہ ساری حجت بازیاں پیچھے رہ گئیں. جب اس کی قربتوں کا احساس ہوا تو سارے فلسفے حل ہو گئے، سارے فلسفے حل ہو گئے. اور اس کی قربت کا احساس تب ہوا جب دل میں مصطفیٰ کی یادوں نے ڈیرا لگا. جب دل میں، بولو، مصطفیٰ کی یادوں نے ڈیرا لگایا، جب نحنو اقربوں کا راز ملا تب مجھے یہ ماننا بھی مشکل نہیں رہا کہ مرشد وسے سہ کو ہاتے مینوں دسے نیڑے ہو. پھر وہ مجھے قریب نظر آنے لگ گیا. جب اپنی نظروں پہ حجابات تھے تب دوریاں تھیں، تب
خوشیوں کا عالم تھا، لیکن جب اپنے حجابات اٹھے تو پھر ماننا پڑ گیا کہ کی ہویا بت اولے ہویا، او وسے وچ میرے ہو، او وسے۔ اور یہی پیغام قرآن نے دیا۔ آج کے درس قرآن کا یہی پیغام ہے۔ قرآن کے ماننے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، خدا کا کلام تمہیں کہتا ہے کہ کیف تکفرون، تم تب تک کافر نہیں ہو سکتے ہو، تمہاری زندگی تب تک اسلام پہ رہے گی، کفر سے بیگانہ رہے گی، جب تک دو ساتھ رہیں۔ تتلا علیکم آیات اللہ، تم پر خدا کی آیتوں کی تلاوت ہوتی رہے، وفیکم رسولہ، اور تمہیں احساس رہے کہ رسول ہم میں ہے، رسول ہم میں ہے، رسول ہم میں، بولو ہمارا رسول ہم میں، ہمارا نبی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا نبی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری مشکل کشائی کر رہا ہے، تصرف رکھتا ہے، ہماری حاجت روائی کرتا ہے، ہمیں مصائب سے نکالتا ہے، ہمیں سیدھے راستے پہ گامزن کرتا ہے، ہمیں ہدایت پہ مستقیم رکھتا ہے۔ ہمارا رسول ہمارا مددگار ہے، ہمارا رسول ہمارا۔ جب تک یہ عقیدہ رہے گا، جب تک قرآن کا ساتھ رہے گا، تب تک تم کافر نہیں ہو سکتے، نہ اعتقادی نہ عملی۔ لیکن اگر ان دو چیزوں میں سے ایک چیز بھی ہاتھ سے گئی تو پھر تمہاری زندگی کفر کی طرف کھنچتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ رکھے، کیونکہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم